تقوی کی مثالوں پر غور کرو۔ گرمی کا موسم ہے، روزہ دار کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، تنہا مکان میں ٹھنڈا پانی اس کے سامنے موجود ہے، مگر وہ پانی نہیں پیتا۔ روزہ دار کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے جسم میں ذوف بھی محسوس کرتا ہے۔ کھانا میسر ہے، کوئی شخص اسے دیکھ بھی نہیں رہا مگر وہ کھانا نہیں کھاتا۔ پیاری دل پسند بیوی پاس موجود ہے، محبت کے جذبات اس کی خوبصورتی سے تمتع لینے کی تحریک کرتے ہیں۔ الفت نے دونوں کو ایک دوسرے کا شیدا بنا رکھا ہے، لیکن روزہ دار اس سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا کے حکم کی عزت اور عظمت اس کے دل میں اس قدر جاگزیں ہو گئی ہے کہ کوئی جذبہ بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور روزہ ہی اس عظمت اور جلال الہی کے دل میں قائم ہونے کا باعث ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب ایک ایماندار خدا کے حکم کی وجہ سے جائز، حلال، پاکیزہ خواہشات کے چھوڑ دینے کی عادت کر لیتا ہے تو وہ بے ضرور خدا کے حکم کی وجہ سے حرام، ناجائز اور گندی عادات و خواہشات کو چھوڑ دے گا اور ان کے ارتکاب کی کبھی جرت نہ کرے گا۔ یہی وہ اخلاقی برتری ہے جس کا روزہ دار کے اندر پیدا کر دینا اور مستحکم کر دینا شرع کا مقصود ہے۔ اسی لیے حدیث صحیح میں ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ ترجمہ: جو روزہ دار جھوٹ کہنا، لغو بکنا اور لغو و فضول کاموں کا کرنا چھوڑ نہیں دیتا تو خدا کو کچھ پرواہ نہیں اگر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم۔ ترجمہ: جب کوئی شخص کسی دن روزہ رکھے تو نہ کوئی بیہودہ لفظ زبان سے نکالے، نہ بکواس اور شور کرے، اور اگر کوئی اور شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تب کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ گالی کا جواب دینا، جھگڑا مجھے شایع نہیں۔ روزہ اور چاند کی تاریخیں۔ الف، رمضان کا مہینہ قمری حساب پر رکھا گیا ہے کیونکہ جب نصف دنیا پر سردی کا موسم ہوتا ہے تو دوسرے نصف حصے پر گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ قمری مہینے عدل بدل کر آنے سے کل دنیا کے مسلمانوں کے لیے مساوات قائم کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شمسی مہینہ مقرر کر دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ سرما کی سہولت میں اور نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ گرما کی سختی اور تکلیف میں رہا کرتے، اور یہ امر عالمگیر مذہب کے اصول کے خلاف ہوتا۔ بے، روزہ رکھنا دشوار نہیں مگر جس شخص کے شہوانی خیالات ہوں یا جو جسمانی ناز و تنعم ہی کو زندگی کا شیریں مقصد سمجھتا ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا بے شک سخت گراں ہے۔ روزہ رمضان کا اسلام میں فرض ہونا بلکہ رکن اسلام ہونا ہی ثابت کرتا ہے کہ اسلام کس قدر ایمانی اور ملکوتی طاقتوں کو بڑھانے والا اور کس قدر جسمانی و شہوانی خیالات کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چکنائی لگا اور منہ دھو تاکہ آدمی پر نہیں بلکہ تیرے باپ پر جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے آشکارا ہو تجھے بدلہ دے۔ انجیل متی 3 ہجری کے رمضان میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلوٹھے فرزند ہیں۔ ام الخبائث یعنی شراب کی حرمت۔ 4 ہجری کی برکات میں سے بڑی برکت یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے، میں انہیں شراب پلا رہا تھا، اتنے میں منادی ہونے لگی کہ شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی کہہ دیا کہ جتنی شراب باقی ہے اسے باہر پھینک دو۔ اس روز مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہہ نکلی تھی۔ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف اقوام ٹیمپرنس سوسائٹیوں کے ذریعے سے انسداد شراب کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ جملہ اقوام اسلام کی اس تعلیم کے زیر بار احسان ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے
جس نے شراب کی قلیل و کثیر مقدار کو حرام مطلق قرار دیا ہے۔ اسلام نے شراب کا نام ام الخبائث یعنی برائیوں اور پلیدیوں کی ماں رکھا ہے۔ انسان کے جسم پر، رویے پر، اخلاق پر، ملک کے امن و انتظام پر، قبائل کے عادات پر، فوج کی اطاعت اور قوت پر جو اثر شراب کا تجربہ اور مشاہدہ میں آ رہا ہے، اس سے واضح ہے کہ شراب کے لیے ام الخبائث کیسا موزوں اور زیبا نام ہے۔ بعض لوگ اسلام کی صداقت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام نے شہوانی خیالات کو تحریک دے کر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی تحریض دلائی ہے۔ ان پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ شراب کو حرام ٹھہرانے والا کس قدر شہوانی خیالات کا دشمن ہوگا، اور جس مذہب میں شراب ہی حرام ہو اس میں داخل ہونے سے عیاش طبیعتوں کو کتنی جھجک ہوگی۔ ولادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی سال یعنی 4 ہجری کے شعبان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو عشرہ محرم 61 ہجری میں میدان کربلا میں نہایت مظلومی کی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کے سچے فدائیوں کو صداقت کی تائید میں جان و مال و حرمت کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں صبر و استقلال، رضا و توکل، احقاق حق و اتباع صداقت کے ایسے نمونے دکھائے جن کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان و تربیت کا اثر و نتیجہ تھا۔ رضی اللہ عنہ وعن سائر اتباعہ اجمعین۔ سردار نجد کا اسلام۔ 5 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ فرمائے تھے، جو واپس ہوتے ہوئے سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لائے تھے۔ فوج والوں نے انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا باندھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر دریافت کیا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال اچھا ہے۔ اگر آپ قتل کیے جانے کا حکم دیں گے تو یہ حکم ایک خونی کے حق میں ہوگا، اور اگر آپ انعام فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر رحمت کریں گے، اور اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہیے بتا دیجئے۔ دوسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے پھر وہی سوال کیا۔ سمامہ نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار شخص پر فرمائیں گے۔ تیسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمامہ سے وہی سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا جواب دے چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ رہائی پا کر ایک کھجور کے باغ میں گیا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا۔ وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ کر آ گیا اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ سمامہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے خدا کی کہ سارے عالم میں آپ سے زیادہ اور کسی شخص سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن اب تو آپ ہی مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ بخدا آپ کے شہر سے مجھے نہایت نفرت تھی، مگر آج تو مجھے وہ سب مقامات سے پسندیدہ تر نظر آتا ہے۔ بخدا آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کسی اور دین سے بغض نہ تھا، لیکن آج تو آپ ہی کا دین مجھے محبوب تر ہو گیا ہے۔ سمامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے مکہ کو عمرے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اب عمرے کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی بشارت دی اور عمرے کے ادا کرنے کی اجازت فرمائی۔ سمامہ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو وہاں کے ایک شخص نے پوچھا، کہو تم صحابی بن گئے؟ سمامہ نے کہا، نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور اسلام قبول کیا ہے، اور اب یہ یاد رکھنا کہ ملک یمامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ گندم بھی نہ آئے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی۔ سمامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک میں پہنچتے ہی مکہ کی طرف آنے والا اناج بند کر دیا۔
غلے کی آمد کے رک جانے سے اہل مکہ بلبلا اٹھے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے انہیں التجا کرنا پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ غلہ بدستور جانے دے۔ ان دنوں اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ اس قصے سے نہ صرف یہی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر ایک شخص کی جان بخشی فرمائی جو خود بھی اپنے آپ کو واجب القتل سمجھتا تھا۔ سمامہ سید ملک نجد کے گرفتار کیے جانے کی وجہ ہر چند کے اس روایت میں بیان نہیں ہوئی، لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ گرفتاری بضرور کسی جرم کے بعد ہوئی تھی۔ غور کیجئے سمامہ کے الفاظ پر کہ وہ خود اپنے آپ کو واجب القتل تسلیم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بلا کسی شرط کے، بلا کسی معاوضے کے اور بلا تکلیف تبدیل مذہب کے آزاد فرما دیا تو اس کے دل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و احسان نے وہ کام کیا کہ اس کی ہدایت کا سامان ہو گیا۔ اور نہ صرف یہی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات اور اخلاق کا کیسا گہرا اثر لوگوں پر پڑتا تھا کہ سمامہ جیسا شخص جو اسلام اور مدینے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت و عداوت رکھتا تھا، 3 روز بعد بخوشی خود مسلمان ہو گیا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور طینت کی پاکی و رحم دلی کا ثبوت اس طرح سے ملتا ہے کہ مکہ کے جن کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا اور بدر، احد اور خندق میں اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری طاقت صرف کر چکے تھے، ان کے لیے رحمت للعالمین یہ پسند نہیں فرماتے کہ ان کا غلہ روک دیا جائے اور ان کو تنگ و ذلیل کر کے اپنا فرما بردار بنایا جائے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری۔ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب مسلمانوں کو سنایا۔ فرمایا، میں نے دیکھا گویا میں اور مسلمان مکہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کو اس شوق نے جو بیت اللہ کے طواف کا ان کے دل میں تھا بے چین کر دیا، اور انہوں نے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر مکہ کے لیے آمادہ کر لیا۔ مدینہ سے مسلمانوں نے سامان جنگ ساتھ نہیں لیا بلکہ قربانی کے اونٹ ساتھ لیے، اور سفر بھی ذی-قعدہ کے مہینے میں کیا، جس میں عرب قدیم رواج کی پابندی سے جنگ ہرگز نہ کیا کرتے تھے، اور جس میں ہر ایک دشمن کو بھی بلا روک ٹوک مکہ میں آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ جب مکہ 19 میل رہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیجی اور آگے بڑھنے کی اجازت بھی ان سے چاہی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کا اسلامی تاریخ میں ذو النورین لقب ہے، سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لشکر اسلامی میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل یا قید کر دیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامان جمعیت سے جان نثاری کی بیعت لی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد 1400 تھی۔ قرآن مجید میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ الفتح۔ ترجمہ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے اپنے داہنے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش ڈر گئے اور ان کے سردار یک کے بعد دیگرے حدیبیہ میں حاضر ہوئے۔ عروہ بن مسعود جو قریش کی جانب سے آیا تھا، اس نے قریش کو واپس جا کر کہا، اے قوم، مجھے بارہا نجاشی یعنی بادشاہ حبش، کیسر یعنی بادشاہ قسطنطنیہ، کسریٰ بادشاہ ایران کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، مگر مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظر نہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں کے دل میں ایسی ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتا ہے تو اس کا آب دہن زمین پر گرنے نہیں پاتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی پر گرتا ہے، اور وہ شخص اس آب دہن کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے سب مبادرت کرتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو آب مستعمل وضو کے لیے ایسے گرتے پڑتے ہیں گویا لڑائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو سب کے سب چپ چاپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لو، جس طرح بھی بنے۔ صلح کی شرائط۔ سوچ سمجھ کر قریش صلح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ صلح کے لیے مندرجہ ذیل شرائط طے پائیں۔ نمبر 1، 10 سال تک باہمی صلح رہے گی۔ جانبین کی آمد و رفت میں کسی کو روک ٹوک نہ ہوگی۔ نمبر 2، جو قبائل چاہیں قریش سے مل جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کی جانب شامل ہو جائیں۔ دوست دار قبائل کے حقوق بھی یہی ہوں گے۔ نمبر 3، اگلے سال مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت ہوگی۔ اس وقت ہتھیار ان کے جسم پر نہ ہوں، گو سفر میں ساتھ ہوں۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر چلا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قریش کے طلب کرنے پر واپس کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ آخری شرط سن کر تمام مسلمان بجز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بارے میں زیادہ پرجوش تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر اس شرط کو بھی منظور فرما لیا۔ معاہدہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔ انہوں نے شروع میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل جو قریش کی طرف سے مختار معاہدہ تھا بولا، بخدا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کسے کہتے ہیں، بسمک اللہم لکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھ دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر لکھا، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان قرار پایا ہے۔ سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ یہی سہیل جو آج اس میں مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کرتا ہے، چند سال کے بعد دلی شوق اور امنگ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ انتقال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ معظمہ میں اس نے اسلام کی حقانیت پر ایسی زبردست تقریر کی تھی جو ہزاروں مسلمانوں کے لیے استحکام و تازگی ایمان کا باعث ٹھہری تھی۔ بے شک یہ اسلام کا عجیب اثر ہے کہ وہ جانیوں دلی دشمنوں کو دم بھر میں اپنا فدائی بنا لیتا ہے۔ عہد نامہ کب واجب العمل ہوتا ہے؟ معاہدے کی آخری شرط کی نسبت قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر کوئی شخص آئندہ مسلمان نہ ہوگا، لیکن یہ شرط ابھی طے ہی ہوئی تھی اور عہد نامہ لکھا ہی جا رہا تھا۔ دونوں طرف سے معاہدے پر دستخط بھی نہ ہوئے تھے کہ سہیل بن عمرو جو اہل مکہ کی طرف سے معاہدے پر دستخط کرنے کا اختیار رکھتا تھا کے سامنے ابو جندل رضی اللہ عنہ اسی جلسے میں پہنچ گیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ قریش نے اسے قید کر رکھا تھا اور اب وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچا تھا۔ سہیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد نامے کے مکمل ہو جانے پر اس کے خلاف نہ ہوگا، یعنی جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا، تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل رضی اللہ عنہ قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشقیں باندھیں، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ
خدا تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط و صبر کیے رہے۔ حملہ آور اعداء کو معافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ 80 آدمی کوہ تنعیم سے صبح کے وقت جب مسلمان نماز میں مصروف تھے، اس ارادے سے اترے کہ مسلمانوں کو نماز کے اندر قتل کر دیں۔ یہ سب لوگ گرفتار کر لیے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراہ رحم دلی و عفو چھوڑ دیا۔ اسی واقعے پر قرآن مجید میں اس آیت کا نزول ہوا۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، سورة الفتح۔ ترجمہ: خدا وہ ہے جس نے وادی مکہ میں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ بھی ان پر قابو پانے کے بعد ان سے روک دیے۔ برکات معاہدہ۔ الغرض یہ سفر بہت خیر و برکت کا موجب ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاندین کے ساتھ معاہدہ کرنے میں فیاضی، حزم، دور بینی اور حملہ آور دشمنوں کی معافی میں عفو اور رحمت للعالمین کے انوار کا ظہور دکھایا۔ حدیبیہ ہی سے مدینہ منورہ کو واپس تشریف لے گئے۔ اسی معاہدے کے بعد سورۃ الفتح کا نزول حدیبیہ میں ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ معاہدہ ہمارے لیے فتح ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بخاری عن ابی وائل۔ یہ روایت بخاری میں نہیں ملی، البتہ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد باب 155 حدیث 2736 اور امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین کتاب و قسم الفی حدیث 2593 میں موجود ہے، مدون۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ خدا کی قدرت کے ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنے سچے ارادے اور سعی میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل رضی اللہ عنہ کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر قریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ اب قریش پچھتائے کہ ہم نے کیوں عہد نامے میں ان ایمان والوں کو واپس لینے کی شرط درج کرائی۔ پھر انہوں نے مکہ کے چند منتخب شخصوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ عہد نامے کی اس شرط سے دستبردار ہوتے ہیں، ان 9 مسلموں کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے سے خلاف کرنا پسند نہ فرمایا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایک شخص ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ مسلمان ہو کر مدینہ پہنچا۔ قریش نے اسے واپس لانے کے لیے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے سپرد کر دیا۔ راستے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو دھوکہ دے کر مار دیا۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع کے لیے گیا۔ اس کے پیچھے ہی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فساد انگیز فرمایا۔ اس عتاب سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھی بھاگا۔ قریش نے ابو جندل رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو مکہ سے نکال دیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو چونکہ مدینہ آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اس نے مکہ سے شام کے راستے پر ایک پہاڑی پر قبضہ کر لیا۔ جو قافلہ قریش کا آتا جاتا اسے لوٹ لیتا، کیونکہ قریش فریق جنگ تھے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی اسی سے جا ملا۔ بخاری کی روایت کے مطابق ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہلے سے سیف البحر نامی جگہ میں تھے اور ابو جندل رضی اللہ عنہ ان سے جا ملے، مدون۔ ایک دفعہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کا قافلہ بھی شام سے آیا۔
ابو جندل رضی اللہ عنہ وغیرہ ابو العاص رضی اللہ عنہ سے واقف تھے۔ سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نکاح ہوا تھا، گو ابو العاص رضی اللہ عنہ کے مشرک رہنے سے افتراق ہو چکا تھا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے قافلے کو لوٹ لیا مگر کسی جان کا نقصان نہ ہوا، اس لیے کہ ابو العاص ان میں تھا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ آیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وساطت سے ماجرا کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ صحابہ کے مشورے پر چھوڑ دیا۔ صحابہ نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کی تائید میں فیصلہ کیا۔ جب ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سارا اسباب، رسی اور مہارے شتر تک ابو العاص رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ مکہ پہنچا، سب لوگوں کا روپیہ پیسہ اسباب لوٹایا، پھر منادی کرائی کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا تو بڑا امین ہے۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا اب میں جاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس سے پہلے مسلمان ہو جاتا تو لوگ الزام لگاتے کہ ہمارا مال مار کر مسلمان ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریش کی استدعا پر اب مدینہ بلا لیا تاکہ وہ قریش کو نہ لوٹ سکیں۔ اس وقت عام مسلمان بھی سمجھ گئے کہ معاہدے کی وہ شرط جو ظاہراً ہم کو گوارا نہ تھی، اس کا منظور کر لینا کس قدر مفید ثابت ہوا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے حال سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے قصے سے ہر شخص جو سر میں دماغ اور دماغ میں فہم کا مادہ رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی صداقت کیسی الہی طاقت کے ساتھ پھیل رہی تھی اور کس طرح طالبان حق کے دل پر قبضہ کر رہی تھی کہ وطن کی دوری، اقارب کی جدائی، قید، ذلت، بھوک، پیاس، خوف و طمع، تلوار، پھانسی، غرض دنیا کی کوئی چیز اور کوئی جذبہ ان کو اسلام سے نہ روک سکتا تھا۔ صلح کا حقیقی فائدہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے معاہدے کی دفعہ اول کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ جانبین سے آمد و رفت کی روک ٹوک کے اٹھ جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے ملنے جلنے لگے اور اس طرح ان کو اسلام کی حقیقت اور حقیقت معلوم کرنے کے مواقع ملے، اور اسی وجہ سے اس سال اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پیشتر کسی سال اتنے مسلمان نہ ہوئے تھے۔